اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز سامعین کرام، گزشتہ دنوں سورہ ملک کی آیت نمبر 11، 12 اور اسی طرح 13 اور 14 کے اندر آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ جو اللہ سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، یعنی بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا خوف کھاتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور ساتھ میں اللہ کی طرف سے بخشش ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی تم اپنی بات کو ظاہر کرتے ہو یا چھپا کر کے کرتے ہو تو وہ اللہ رب العالمین ایسے ہیں کہ جو دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا جس نے خود ان خیالات کو پیدا کیا ہے؟ اللہ نے سوال کیا تھا، جس نے خود ان خیالات کو پیدا کیا، ان توہمات کو پیدا کیا، کیا وہی پیدا کرنے والا ان باتوں کو اس کے علم سے وہ چیز باہر ہو سکتی ہے؟ اس طرح سے سوالیہ انداز میں اللہ رب العالمین نے پوچھا تھا۔ آگے اللہ رب العالمین مزید اپنی ایک نعمت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے شروع صورت میں آپ حضرات کے سامنے 7 آسمانوں کا تذکرہ آیا تھا اور وہاں پر آپ کو تشریح کے ساتھ بتایا گیا تھا کہ آسمان کی نعمت کتنی ضروری ہے اور اس کا پیدا کرنے والا خالق کتنا بڑا ہے۔ اسی طرح سے اللہ اس کے آگے کی آیتوں میں زمین کی نعمت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پست بنایا۔ زمین کو اللہ نے تمہارے لیے پست بنایا، یعنی نعمت کو دینے والا جو خالق ہے، یہ جو نعمت زمین کی تمہارے پاس دیا ہے اس کو تمہارے تابع بنایا، انسانوں کے تابع زمین کو بنایا۔ چنانچہ ذلول کے معنی آتے ہیں متابع ہونا، کسی کی ماتحتی میں ہونا، جھکنا، یہ سارے معنی اس کے آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے یہاں پر ذلول کا لفظ استعمال کیا۔ اب یہاں پر زمین کو ذلول کیوں کہا گیا؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ زمین کو اللہ نے انسان کے تابع بنایا۔ چنانچہ زمین میں انسان چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، لیٹ رہا ہے، کھود رہا ہے، عمارت کھڑی کر رہا ہے، کنواں کھود رہا ہے، زمین سے تیل وغیرہ نکال رہا ہے، معدنیات نکل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں جو کہ زمین سے حاصل کی جاتی ہیں، اور انسان بسہولت کے ساتھ اس کو کیا کر رہا ہے؟ حاصل کر رہا ہے، زمین میں اپنے سارے کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے زمین کو انسان کا تابع بنایا ہے، انسان کے ماتحتی میں دیا ہے، اسی لیے انسان اس میں اپنے سارے کام کر رہا ہے۔ چنانچہ اللہ خود کہہ رہا ہے، آگے دیکھیے اللہ کہتے ہیں فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، زمین کے کاندھوں کے اوپر تم چلو، تم اس کے کاندھوں کے اوپر چلو۔ کاندھوں سے مطلب کیا ہے؟ زمین کے جو کنارے ہیں، زمین کے جو راستے ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں چلنے کے لیے، پھرنے کے لیے، تم چلو پھرو، اللہ کی اس نعمت کا استعمال کرو، کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کی زمین کا استعمال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ نے خود کہا ہے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے کاندھوں پر تم چلو پھرو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور زمین میں جو اللہ کا رزق ہے تم اس سے کھاؤ۔ یعنی اللہ نے زمین کی جو پیداوار ہے اسے حلال کر دیا، جو کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس کی جو رزق اللہ نے اس میں پیدا کیا ہے اس میں سے تم کھاؤ۔ لہذا ہر طرح کا پھل انسان کھاتا ہے، ہر طرح کے دوائیاں ان درختوں سے حاصل کرتا ہے، اناج اس زمین سے حاصل کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ زمین سے اللہ رب العالمین انسان کے لیے دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے یہاں پر وہی کہا کلوا من رزقہ، تم اس زمین میں جو اللہ کا رزق ہے اس میں سے کھاؤ۔ جی ہاں، اس بات کا یاد رکھا جائے، زمین میں یہاں پر جو آیت میں کہا گیا ہے کہ زمین کے رزق میں سے سب کچھ کھاؤ، یہاں پر کہا گیا ہے، لیکن زمین سے حاصل کی جانے والی بعض چیزوں سے بعض غلط چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر شراب ہے، ایک انگور ہے، انگور سے بنائی جاتی ہے،
جس کو سڑا کر کے گلا کر کے زمین میں دفنا کر کے اس کے اندر نشہ پیدا کیا جاتا ہے، پھر انسان اس کو پیتا ہے، اللہ نے اسے حرام کیا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان دینے والی ہو، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جیسا کہ حدیث وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ زمین کی پیداوار میں جو حلال ہے وہ ہے، اور اس سے اگر غلط طور پر استعمال کیا جائے گا تو وہ حرام ہو جائے گی، اس کی اجازت اسلام نے نہیں دیا۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اب زمین کے، اللہ نے تو کہا کہ زمین کی جو چیزیں رزق ہے کھاؤ، اب اس کے اندر اس کھانے پینے میں مست ہو کر، مگن ہو کر غافل ہو گئے، آخرت کو بھول گئے، ایسا نہیں کرنا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یاد رکھو اسی کی طرف تمہیں اٹھ کھڑا ہونا ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو کر اسی کے پاس تم کو جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے میں مست ہو کر کے غافل مت بنو، آخرت کو مت بھولو، بلکہ اس بات کو رکھو ذہن میں کہ آخرت والی زندگی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں پر جمع کیا جانا ہے اور وہاں پر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف اٹھ کر جینا ہوگا، یعنی دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ عزیزان محترم، ابھی دیکھیے اللہ رب العالمین نے زمین کو پانی کی طرح نہیں بنایا۔ اگر پانی کی طرح زمین بنائی جاتی تو انسان کیسے اس میں رک سکتا تھا، کیسے ٹہل سکتا تھا؟ اور نہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو کیچڑ کی طرح بنایا۔ اگر کیچڑ کی طرح زمین ہو جاتی تو انسان اس میں دب جاتا، اور نہ ہی زمین کو پتھریلی بنایا ہے۔ اگر پتھریلی زمین اللہ رب العالمین بنا دیتا، پوری زمین کو پتھر کی بنا دیتا یا لوہے کی بنا دیتا، تو انسان اس میں کیسے اناج بوتا، کیسے اس کے اندر کیا کرتا، پانی وغیرہ کھودتا، اور کس طرح سے اپنی ضروریات پوری کر سکتا تھا۔ عزیزان محترم، جیسے زمین کو بنایا گیا ہے صرف انسان کی خاطر بنایا گیا ہے کہ اس سے کتنا چاہے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تند نہیں بنایا، اس کو سخت نہیں بنایا، پتریلی نہیں بنایا، نہ پانی کی طرح، نہ کیچڑ کی طرح بنایا، اور نہ روئی کی طرح بنایا کہ وہ ہوا میں اڑنے لگے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے اسے قرار بنایا، جو کہ مسکن بنایا، جس میں انسان ٹہل سکتا ہے، سو سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے۔ بہت بڑی اللہ کی نعمت کا یہاں پر تذکرہ کر کے اللہ توحید بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ ہے خدا جس نے اتنی بڑی زمین جو کہ تمہارے لیے نعمت کے طور پر دیا ہے، اس کو پیدا کرنے والا وہ خدا ہے۔ چنانچہ آگے اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ یہ زمین جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تم اس میں کام کاج کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تم کو اس سے کوئی اور چیز پر قدرت نہیں رکھتے، ایسا نہیں سوچنا۔ اسی لیے اللہ نے فوراً آگے کہا، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ اللہ کہتا ہے کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، کیا تم اس بات سے بے پرواہ ہو گئے ہو، کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو، من فی السماء، کہ جو خدا آسمانوں کی ملکیت رکھنے والا ہے، ان یخسف بکم الارض، وہ تم کو زمین میں دھسا دے گا، اللہ تم کو زمین میں دھسا دے گا۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا یہ سوچتے ہو کہ زمین میں ہم کو دھسایا نہیں جا سکتا؟ عزیزان محترم، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں قارون کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، اللہ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ وہ زمین جس کو انسان کھودتا ہے، ورنہ تو عام طور پر خود گڑھا کھودے خود اس کے اندر جائے گا، ویسا تو زمین خود بخود نہیں لیتی، لیکن اللہ اس چیز پر بھی قادر رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے کہ اللہ اگر اجازت دے تو سب کو زمین میں دھسا دے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، آگے فوراً اللہ نے کہا زمین میں دھسانے کے بعد وہ اس کے اندر ایک لرزہ آئے، زمین کے اندر ایک لرزہ آ جائے، لچک آ جائے، زلزلہ آ جائے۔ اللہ اس بات پر بھی قادر رکھتا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف اور بے پرواہ ہو کر زندگی گزار رہے ہو کہ یہ زمین ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتی؟ قدرت اللہ رکھتے ہیں کہ زمین میں دھسا سکتا ہے، یعنی یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے۔ پہلے اللہ نے نعمت کا تذکرہ کیا، اس کے بعد فوراً یہ آیت لا کر کے یہاں پر بتا رہا ہے کہ اگر زمین میں فساد کرو گے، فتنہ برپا کرو گے، ظلم و زیادتیاں کرو گے، کفر و شرک کرو گے، بت پرستیاں کرو گے، بدعتیں کرو گے، نافرمانیاں کرو گے، اللہ کو ناراض کرو گے، وہ دن دور نہیں کہ اللہ زمین میں دھسا دے جیسا کہ قارون کو دھسایا۔ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ فوراً یہاں پر بتا رہا ہے وہی زمین جس نے تمہارے لیے ہموار بنایا، تابع بنایا، اسی زمین میں تمہیں دھسانے کی بھی قدرت اللہ رب العالمین رکھتا ہے۔ یہ بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے۔ آگے اللہ پھر کہتے ہیں ام امنتم،
کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، نڈر ہو گئے ہو، اس بات سے بے پرواہ ہو گئے ہو، من فی السماء کہ آسمانوں کے اندر جو ملکیت رکھنے والا خدا ہے، ایرسل علیکم حاصبا کہ تم پر پتھر کی بارش برسائے، پتھریلی بارش برسائے، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ جانتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب جو آیا تھا آسمان سے پتھر برسائے گئے، اور اسی طرح یہ بھی واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے کا جو واقعہ ہے کہ جو ابرہا نے کعبۃ اللہ کو توڑنے کا ارادے سے جو آیا تھا، اللہ نے کیا کیا؟ ابابیل پرندوں کے ذریعے جو کہ کنکریاں اپنی چونچ میں لے کر کے مار رہے تھے، یعنی ابرہا اور اس کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے پتھر کے ذریعے ہلاک کیا۔ معلوم ہوا کہ آسمان سے پتھر برسانے پر بھی اللہ قدرت رکھتا ہے، جیسا کہ لوط علیہ السلام کے قوم پر ہوا، ابرہا اور اس کے لشکر پر ہوا۔ اسی لیے اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے افامنتم کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، من فی السماء کہ جو خدا آسمانوں کی ملکیت رکھتا ہے، ایرسل علیکم حاصبا کہ وہ تم پر وہ پتھر کا مینا برسائے، پتھر کا بارش برسائے، فستعلمون کیف نذیر تب تم دیکھ لو گے، تم جان جاؤ گے، اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا رہا، میں ڈراتا تھا۔ یعنی اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے عذاب آ جائے گا، اس وقت لوگوں کو معلوم پڑے گا ہاں اللہ ڈرایا تھا صحیح، لیکن تب احساس ہوگا کچھ فائدہ نہیں، کوئی فائدہ ہونے کا اس وقت نہیں ہے، اس لیے کہ بے فائدہ ہے۔ اس وقت احساس چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ معاف کرنے والے نہیں ہے اس وقت۔ اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ اس وقت تم جان جاؤ گے کیف نذیر کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ تو اللہ اس بات کو سمجھنے کے لیے پچھلی قوم کے تذکرہ کرتے ہوئے ایک آیت میں کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ان سے پہلے لوگوں نے بھی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کو جھٹلایا، پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ان سے پہلے بھی جو امتیں آئی انہوں نے بھی تکذیب کی، انہوں نے بھی جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ تو کیسا رہا میرا پکڑنا، کیسا رہا میرا انکار کرنا۔ یعنی اللہ کو پوچھ رہا ہے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ میں نے پکڑ کی، میں نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا، تباہ و برباد کیا، تو کیسا رہا میرا عذاب دینا، کیسا رہا میرا پکڑنا، کیسا رہا میرا ان کو جواب دینا۔ یہاں پر اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ پچھلی امتوں کے ساتھ جو حال ہوا ہے کہیں تمہاری گناہوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ بھی وہ حال نہ ہو پائے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر ان پچھلی امتوں کا اشارتاً یہاں پر تذکرہ کرتے ہوئے سمجھایا ہے۔ عزیزان محترم، ان 4 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے زمین جیسی عظیم نعمت کا تذکرہ کیا کہ وہ زمین کو انسان کے حوالے کیا ہے، اللہ نے ہموار بنایا ہے تاکہ انسان اس میں کام کاج کر سکے، اپنی ضروریات کی ساری چیزیں کما سکے۔ لیکن اگر بے خوف ہو جائے گا، نڈر ہو جائے گا، ظلم و زیادتیاں کرے گا، اسی زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ عذاب کی شکل دے سکتا ہے۔ اس چیز پر اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اس بات کو یہاں پر سمجھایا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ کرتے ہیں۔